السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے پرویز مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں حارس وائس۔ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق 25,000 فلسطینیوں کے قاتل۔ یہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 25,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا۔ بلیک ستمبر کا واقعہ کیا ہے اور اس کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جاری تنازع پر دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اسی طرح تاریخی طور پر بھی پاکستان کی جانب سے فلسطین کی حمایت کرنے اور اسرائیلی مخالفت کو حکومتی پالیسی میں اٹل سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں سے جاری اس تنازع میں عمومی طور پر فلسطینی عربوں کو اسرائیلی افواج کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آج سے تقریباً 51 سال پہلے فلسطینی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں نے ایک جنگ مسلمان ملک اردن کے خلاف بھی لڑی تھی، جس میں فلسطینیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ شاید اکثر دوستوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اس جنگ میں ایک پاکستانی فوجی افسر کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ 16 ستمبر 1970 سے لے کر 27 ستمبر 1970 تک 11 دن جاری رہنے والی اس جنگ میں، جس کو تاریخ میں بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنگ میں اردن کے شاہ حسین کو تقریباً شکست فاش ہو گئی تھی، لیکن ایک پاکستانی فوجی افسر کے مشورے سے اردنی فوج کو جنگ جیتنے میں مدد ملی تھی۔ جون 1967 کی اس جنگ میں اردن کے شاہ حسین نے فلسطینیوں سے شکست کے بعد پاکستان سے اپنے فوجی دستے کی تربیت کے لیے درخواست کی۔ پاکستان نے اردنی فوج کی تربیت کے لیے اپنے دستے بھیجے۔ اس دستے میں تینوں مسلح افواج کے شعبوں سے تقریباً 20 سینئر افسران شامل تھے۔ اس دستے کی قیادت میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے اور ان کی معاونت بریگیڈیئر ضیاء الحق، بریگیڈیئر افتخار رانا اور کرنل یاسین ملک نے کی۔ فضائیہ کی قیادت کمانڈور انور شمیم کر رہے تھے، جو بعد میں پاکستان ایئر فورس کے سربراہ بھی بنے۔ اسرائیل کے ساتھ 1967 میں ہونے والی اس 6 روزہ جنگ کے بعد اردن کے حالات کافی نازک تھے۔ مصر اور شام کے ساتھ اردن نے اس جنگ میں بھی بھاری نقصان اٹھایا تھا۔ فلسطینی مجاہدین نے اردن کے کچھ علاقوں میں اپنی موجودگی قائم کر کے اسرائیلی قبضے میں لیے گئے علاقوں پر کامیاب حملے کیے، جس کے باعث فلسطینی مجاہدین کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں شامی اور عراقی حمایت بھی ملنے لگی، اور انہوں نے اردن کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی موجودگی قائم کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اردن کے سربراہ شاہ حسین نے ضیاء الحق سے درخواست کی کہ وہ شامی محاذ کا دورہ کریں اور زمینی صورتحال سے آگاہ کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب شامی فوج اردن پر چڑھائی کی غرض سے ٹینک لے کر سرحد پر آ گئی اور اردن کو وعدے کے مطابق امریکہ نے مدد فراہم نہ کی۔ ضیاء الحق کے دورے کے بعد اردنی حکام نے حالات کے بارے میں معلوم کیا تو ان کا جواب تھا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ اس موقع پر ضیاء الحق نے شاہ حسین کو مشورہ دیا کہ اردنی فضائیہ کو شامی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے، اور یہیں وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا اور اردن کو جنگ جیتنے میں کامیابی ملی۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے بلیک ستمبر کے قتل عام میں حصہ لیا تھا اور براہ راست 25,000 فلسطینیوں کا قتل کیا تھا، اور اس قتل عام میں حصہ لے کر ضیاء الحق نے اپنی فوج کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ وہ بس ایک ایسے دستے کا حصہ تھا جس کا مقصد صرف اردن کی فوج کی تربیت کرنا تھا۔ بلیک ستمبر میں ضیاء الحق کے کردار کے بارے میں سب سے اہم گواہی شاہ حسین کے بھائی حسن بن طلال نے دی، جس کے مطابق ضیاء الحق شاہ حسین کے دوست اور بہت اہم ہمراز تھے، اور اردن کی فوج نے ان کی مشوروں سے ہی جنگ جیتی تھی، اور ان کی موجودگی اتنی ہی ضروری تھی کہ وہ تقریباً اردن کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔
اس وقت کے پاکستانی سفارت خانے کے سربراہ کے مطابق 2 ستمبر کو ضیاء الحق کا فون موصول ہوا، جس کے مطابق انہیں شاہ حسین نے شامی سرحد کے قریب قیادت کرنے کا کہا تھا، کیونکہ اردنی کمانڈر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ سفارت خانے کے سربراہ نے فوری طور پر سیکرٹری دفاع غیاث الدین سے رابطہ کر کے سارا معاملہ بتایا، تو سیکرٹری دفاع نے اس قیادت کی اجازت دے دی۔ سفارت خانے کے سربراہ کے مطابق ضیاء الحق نے فوجی دستے کی کمانڈ سنبھال لی، لیکن امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آ کر شام نے اردن کی سرحد سے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد شاہ حسین کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے سفارش کی اور انہیں ضیاء الحق کی صلاحیتوں اور کارناموں سے آگاہ کیا، جس کی بدولت اردن کی فوج نے جنگ جیتی تھی، اور اسی سفارش کی بنا پر ضیاء الحق کو بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ایک موقع پر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر شاہ حسین سفارش نہ کرتے تو ضیاء الحق کا فوجی کیریئر بریگیڈیئر پر ہی ختم ہو جاتا۔ ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام کے الزام میں ضیاء الحق اور پاکستان کا یہی کل کردار تھا۔ بعض لوگوں کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس قتل عام کے بعد یاسر عرفات نے غصے کی حالت میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یاسر عرفات نے کئی بار پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ضیاء الحق اور پاکستان کا تعلق بلیک ستمبر کے ساتھ جوڑنا CIA، را اور موساد کا پروپیگنڈا تھا تاکہ فلسطین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کیے جائیں اور اسرائیل کو اپنا گریٹر اسرائیل بنانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ لیکن یہ خواب ان کا پورا نہ ہو سکا، اور نہ ہی یہ خواب کبھی ان کا پورا ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان اور فلسطین ایک جان ایک جسم ہیں، اور پاکستان کے ہوتے ہوئے ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔